الاضحیٰ کا دن مختص ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی عظیم الشان پیغمبر اور نبی اور رسول گزرے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایسے عظیم نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست کہا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، وہ عظیم نبی جن کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، جن کی زندگی کو اللہ ذوالجلال الاکرام نے یہ قرار دے دیا کہ وہ یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے اور وہ اپنے آپ میں پوری کی پوری امت تھے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان پیغمبر اور نبی ہیں جنہوں نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو پوری کی پوری انسانیت کے لیے جائے نماز بنا دیا اور نماز گاہ بنا دیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ عظیم الشان پیغمبر اور نبی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید میں فرما دیا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بے رغبتی اختیار کی، بے رہروی اختیار کی، ان کے خلاف بغاوت کی، ان کو چھوڑا، ان کے خلاف دشمنی کو مول لیا، کہہ دیجئے وہ شخص بے وقوف احمق اور پاگل انسان ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، میں رب نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ قربانیوں کی۔ قربانی نہیں، قربانیوں کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اکرام نے ان کو یہ عظمت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے والدین کی، تب جا کر کے اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے اہل علاقہ کی، والدین کی، اپنی وراثت کی، مال و دولت اور شہرت کی، تب جا کر کے اللہ ذوالجلال الاکرام نے یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے بیوی بچوں کی کہ ان کو صحرا میں پھینک دیا، تب جا کر کے اللہ نے یہ ان کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے بیٹے کی، ان کی گردن پر چھری چلا دی، تب جا کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی خود اپنے آپ کی کہ آگ میں پھینک دیا خود کو، تب جا کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ میرے بھائی ہر چیز کی قربانی دے دی، تب جا کر کے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اور ہم تو عام مسلمان ہیں، ہمیں ان سے کہیں زیادہ جا کر کے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں قربانی دینی ہوگی اپنے وقت کی تاکہ ہم نمازیں ادا کر سکیں، قربانی دینی ہوگی اپنی نیند کی تاکہ ہم قرآن مجید ادا کر سکیں، قربانی دینی ہوگی اپنی مال کی جس کو ہم نے محنت اور مشقت سے کمایا، ہمیں قربانی دینی ہوگی اپنی غیبتوں کی عادت کی، قربانی دینی ہوگی اپنے تکبر اور انا کی، ہمیں قربانی دینی ہوگی حسد کی، قربانی دینی ہوگی جھوٹ کی عادت کی، قربانی دینی ہوگی ہر اس چیز کی جو ہمیں بڑی محبوب ہے، تبھی جا کر کے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن سکیں۔ اور آخری بات کہ قربانی کے میرے بھائی دو ہی بنیادی مقصد ہیں۔ جانور کو قربان کرنے کے جو ہم اپنی محنت اور مشقت اور حلال کی کمائی سے خریدتے ہیں، اس کے بنیادی مقصد دو ہی ہیں۔ پہلا مقصد ہے تقوی کا حصول، تقوی کا حصول، اللہ کا ایک ڈر کا دل میں پیدا ہو جانا، اللہ کی خاطر اس چیز کو وقف کر دینا، اپنی زندگی کو ایسا بنا دینا کہ اے اللہ میں ہر اس بات پر عمل کرنے والا ہوں جس کا تو نے مجھ کو کرنے کا حکم دیا، اور ہر اس بات سے رک جانے والا ہوں جس سے تو نے منع کیا۔ اتنی مہنگی قربانی ہے اللہ، اتنے مہنگے جانور ہیں اللہ، تیری رضا کی خاطر اپنی محنت اور کمائی کی اور حلال کی کمائی سے میں خرچ کر رہا ہوں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خریدے ہوئے جانور نہیں پہنچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کا بہایا ہوا خون نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اس جانور کا کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اس جانور کا کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تو انسانوں کا تقوی چاہیے، مسلمانوں کا تقوی چاہیے، اللہ سے ڈر چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرنا چاہتا، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ حکومت کی طرف سے سختی نہیں ہے، مجھ پر کسی اور کی سختی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی قربانی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اس نے حکم دیا۔ یہی چیز تقوی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہماری قربانیوں سے ہمیں چاہیے
وہ ہے ایک اللہ کی خاطر قربانی کرنا، توحید برست بننا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی کہا میرا نماز پڑھنا، ونسکی میرا قربانی کرنا، ومحیای میرا زندگی گزارنا، صبح شام گزارنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا مسکرانا، میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری خلوتیں اور جلوتیں، میرے لڑائی اور جھگڑے کا سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، ومماتی حتیٰ کہ میرا مر جانے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی کا وصول ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا خرچ کرنا، میرا جینا، میرا مرنا خالصتاً صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اس وجہ سے کہ وہی تو رب ہے جو سارے کے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے، یہی آج کا درس ہے کہ صرف سال کے بعد جانور ذبح کر دینا صرف یہی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو تو مطلوب ہے ہم ہر چیز اس کی رضا کے لیے قربان کر دیں، اور وہ ہم سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے۔ علاقہ مسلمانوں کا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، ملک مسلمانوں کا ہمیں دے دیا ہے، ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا ہے، ہمارے اندر جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں۔ اب کچھ ہی قربانی ہے جو ہم سے مطلوب ہے، وہ ہے ہماری دین کی قربانی، ہماری وقت کی قربانی، کچھ مال کی قربانی، اولاد کی تربیت کی قربانی، اور ہمارے اندر جو چھوٹی موٹی قربانیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو غلاستے ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کی قربانی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر ایک مہنگی سے مہنگی چیز خدا کو تلاش کرنے کی خاطر، اور پھر وہ خدا کو تلاش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی خاطر قربان کر دی، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنے ساتھ اتنی محبت نصیب فرمائے کہ ہم اس کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس دن کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہمارے دلوں کو دین اسلام سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے رب دو جہاں ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دین اسلام نصیب فرما، ہمیں متقی بنا، پرہیزگار بنا، نیک بنا، نمازی بنا، اور اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا۔ اے رب دو جہاں ہمارے مال کو قبول کر لے، ہماری قربانیوں کو قبول کر لے، ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ اے اللہ اس مال کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، محتاجوں اور جو حقدار ہیں وہاں تک پہنچانے کی ہمارے دلوں میں خیال اور سوچ پیدا فرما۔ اے رب دو جہاں اس قربانی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ذریعہ رحمت بنا۔ اے رب دو جہاں ریاکاری سے بچا، تکبر سے بچا، نیت کی خرابی سے بچا، اور ہر اس معاملے کی خرابی سے بچا جو نیکی کرنے کے باوجود اس نیکی کو قبول نہ ہونے دے۔ اے رب دو جہاں ہمیں نمازی بنا ڈال، ہمیں مسلمان بنا ڈال، قرآن پڑھنے والا بنا ڈال۔ اے رب دو جہاں کاروبار بند ہیں، ان کے اندر خیر و برکت نصیب فرما، جن کے کاروبار نہیں ہیں ان کو حلال اور وافر مقدار میں روزی نصیب فرما۔ اللہ جو رزق سے پریشان ہیں ان کے لیے سارے ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، ان کو رزق کمانا سکھلا دے، ان کو رزق لگانا سکھلا دے۔ اللہ ان کو حلال کمانے کی، حلال لگانے کی، حلال کھانے کی، حلال تقسیم کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ اے رب دو جہاں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سب کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو فرما بردار ہیں ان کو مزید استقامت دے دے، اور جو نافرمان اولاد ہے اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب فرما۔ اے رب دو جہاں ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جہاں بھی اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، وہ جگہ ہوں، وہ لوگ ہوں، وہ بچے بوڑھے یا جوان ہوں، وہ عورتیں ہوں، اللہ سبھی کی حفاظت فرما، سبھی کی جانوں کی بھی حفاظت فرما، سبھی کے مالوں کی بھی حفاظت فرما، سبھی کے ایمانوں کی بھی حالت کی حفاظت فرما۔ اے رب دو جہاں جو فوت ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دے، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا ڈال، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا ڈال۔ اللہ ان کی اولادوں کو، ان کے قرب و جوار رہنے والوں کو،
ان کے رشتہ داروں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے فوت ہو جانے والوں کے لیے راہ نجات بنا، نیکیوں کا ذریعہ پہاڑ اور انبار بنا۔ اللہ ہمیں ویسے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جس طرح کی بھی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، اندرونی ہو یا ظاہری ہو، خفیہ ہو یا پوشیدہ یا ظاہری ہو، اللہ جس طرح کی بھی بیماری ہو، ہمارے جسم کو لے کر کے، ہمارے ایمان کو لے کر کے، ہماری نیتوں کو لے کر کے، ہمارے اخلاص کو لے کر کے، رشتہ داروں کو لے کر کے، جو بھی بیماری ہو اللہ ہمارے جسموں کو ہر ایک بیماری سے نجات دے دے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نصیب فرما دے، ہمارے اندر محبت اخوت بھائی چارہ نصیب فرما دے۔ رب دو جہاں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اس کا دشمن ہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ معلوم ہو یا نامعلوم ہو، اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ اگر اس کے حق میں، اس کی قسمت میں، اس کے مقدمے ہدایت نہیں ہے تو عالم الغیب بہتر جاننے والا ہے، اللہ اس کو نشت و نابود فرما۔ اللہ جو مانگا وہ قبول کر لے، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر ہے جو ہمارے حق میں ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔